مرد کسی الگ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، عورت کسی اور خاندان سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبانیں بھی ان کی کبھی جدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر ان کے وطن بھی ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو نظام اللہ کا ہے کہ وہ میاں اور بیوی بن کے ایک ساتھ ایک گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہی میاں اور بیوی جب ان کا آپس میں جوڑ رہتا ہے تو پورا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یہی میاں اور بیوی جب ان کے نظام میں خلل واقع ہو جائے، جب ان کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، جب ان کے نظام میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو ان کی یہ پریشانی ان کے اپنے گھر تک صرف محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے خاندان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے جو طریقہ شریعت کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تو اس طریقے کو اپنانا چاہیے کہ کوئی شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کی میاں اور بیوی بننے والے ہیں، وہ شرعی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھ کے میاں اور بیوی بن جائیں۔ ناجائز طور اور طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے کی صورت میں مرد اور عورت دونوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور یہی اثرات جو انسان غلط تعلقات رکھنے پہ رکھتا ہے، آگے آنے والی نسل کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کے پھر بچے ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو تب بھی یہ اثرات ان کے اولاد پر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ابتدا سے ہی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور وہ طریقہ اپنائے جو شرعی طریقہ ہے، اس طریقے سے شادی کریں جو قرآن اور سنت کا اصول ہے، اس طریقے پر آپ اپنے گھر کو آباد رکھیں جو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ مرد اور بیوی گواہوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح ہو جائے، ایک دوسرے کے ایجاب قبول ہو جائے، اور دونوں خاندان رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھے، اور ولی کا اختیار کہ وہ اس بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر دے۔ یہ ایک شریعت کا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر آپ کے لیے نہ موجودہ وقت میں کوئی پریشانی ہوگی اور نہ اسی طریقے سے آئندہ کسی وقت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ بھی محفوظ، آپ کا مال بھی محفوظ، اور آپ کی جائیداد بھی محفوظ، آپ کی عزت اور آبرو بھی محفوظ، اور وہ ناجائز طریقہ کہ جس سے نہ آپ کا مال محفوظ، نہ آپ محفوظ، نہ آپ کے اولاد محفوظ، تو بجائے غلط راستے پہ چلنے کے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں اور اس طریقے کے مطابق اپنے گھروں کو آباد رکھیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اجر اور خیر کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا وہ یہی طریقہ ہے کہ شرعی طریقے سے، مسنون طریقے سے ایجاب قبول ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم شرعی طریقے سے شادی کرنے کے باوجود جب کسی دلہن کو گھر میں لے آتے ہیں اور کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے
تو پھر اس میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اوپر اعتماد کرے، نہ شوہر بیوی کے لیے مسائل پیدا کرے اور نہ بیوی اپنے شوہر کے لیے پریشانیاں بنائے، تو یہ گاڑی اپنی پہیوں پر چلتی رہے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی، وہ کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو پھر یہ گاڑی اپنی پہیوں پر چل نہیں سکتی، اور اس کے نقصانات اتنے ہوتے ہیں کہ اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر نقصان کہ شیطان کو دنیا میں کسی برائی پر اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی جتنی کی بڑی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ یہ غلطی نہیں دہرانی، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرے، بیوی پورے گھر کا نظام اچھی طریقے سے سنبھالے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں، آپ نے اپنا خاندان چھوڑا ہے، آپ نے اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں، آپ نے اپنے بہن بھائی چھوڑے ہیں، اور کسی گھر میں آپ منتقل ہو گئی ہو۔ جب آپ وہاں گئی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے، اس کی جائیداد کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی عزت کا آپ احترام کریں۔ ہم اپنے اس دوران دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے وہ اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی لڑکی سب سے پہلے تو یہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں لے لے، کسی بھی طریقے سے ہو میرا شوہر میرے مٹھی میں آ جائے، اور وہ اس طریقے سے کہ نہ ماں باپ کا احترام رہے، نہ بھائیوں کے ساتھ تعلقات، اور نہ رشتہ داروں کے قریب، تمام کے تمام چیزوں سے اس کو یکساں الگ کر کے اپنے مٹھی میں بند کرنا چاہتی ہے، جس کے بنا پر اگر کوئی مرد اس کے مٹھی میں چلا جاتا ہے تو تب بھی وہ غرق ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مرد اس کے مٹھی میں نہیں جاتا تو اس صورت میں اس عورت کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ پریشانی یہ عورت اپنے آپ کے لیے خود پیدا کر رہی ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے طور اور طریقے اپنائیں کہ اپنے شوہر کو خاندانوں سے الگ کر کے اپنی مٹھی میں رکھے اور اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے پریشانیاں پیدا کرے۔ تو عورتیں سب سے پہلے یہ کام تو بالکل نہ کرے۔ اور دوسرا، جو بری عادتیں ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش ہو کر اس کو موبائل دے دیتا ہے، اچھی بات ہے، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رابطہ رہے، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ رہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رابطہ نہ رکھے۔ اگر کسی بیوی کے پاس موبائل آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے ہٹ کے کسی اور سے رابطہ شروع کر دیتی ہے تو یہیں سے شوہر کی بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، محبت تو ایک چیز ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے اس وقت ہی سے ڈالا کہ جب ان کا ملاپ ہوا، جب ان کے درمیان نکاح ہوا، اس وقت سے شوہر اور بیوی کے درمیان وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن یہ محبت ایسی نکل بھی جاتی ہے کہ جناب اس میں ذرہ برابر دیر بھی نہیں لگتا۔ اب اگر آپ کے شوہر کا آپ پر بد اعتمادی پیدا ہو جائے جس کے سبب آپ بنے تو ظاہر ہے کہ آپ کا گھر اب آباد نہیں رہا بلکہ آپ کا گھر ویران ہوا۔ اور ایسے مردوں کے اوپر ہمیں بڑا تعجب آتا ہے، ایسے مردوں کو دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب میری بیوی نے ایسا کر لیا، میری بیوی نے یہ کر لیا، میری بیوی نے فلاں آدمی سے رابطہ کر لیا، میری بیوی بھاگ کے چلی گئی،
میری بیوی کے بہت سارے دوست ہیں، آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ اس طریقے سے میں اپنی بیوی کو کنٹرول کر سکوں۔ تو بھائی صاحب، آپ سب سے پہلے برائی کی جڑ جو آپ نے پیدا کی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو موبائل دیا ہے، اور آپ کی بیوی وہ کوئی نیک عورت تو نہیں، اگر اچھی عورت ہوتی تو کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی، تو آپ اپنی بیوی سب سے پہلے موبائل تو لے لیں۔ وہ موبائل آپ اپنی بیوی سے لیتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یہ پریشانیاں ہیں اور اس طریقے سے غلط راستے پر میری بیگم جا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو جانا ہی ہے۔ عورت تو وہ چیز ہے کہ جتنی بھی طاقتور ہو، جتنی بھی ڈر جائے، لیکن اگر کوئی مرد اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا چاہے تو وہ لڑکی کسی بھی صورت میں کبھی بھی وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ابتدا کے اندر وہ لڑکی اس رابطہ کرنے والے کو برا بلا بھی کہتی ہے، گالیاں بھی دے دیتی ہے اور خطرناک قسم کے الفاظ استعمال کر لیتی ہے، لیکن وہی لڑکی ان گالیوں کے باوجود، اس برا بلا کہنے کے باوجود وہ اس آدمی کے ساتھ سٹنگ کھا جاتی ہے، اور جس کی بنا پر اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وہی لڑکی ہوتی ہے کہ جناب اپنے گھر کو بھی تباہ کر دیا اور اپنے خاندان کو بھی لوگوں کے سامنے شرمسار کرا دیا۔ تو یہ کہاں سے یہ چیز آئی؟ یہ چیز اس طریقے سے آئی کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آپ ایک محرم عورت ہو، نامحرموں سے آپ کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک گھر کے اندر رہنے والی لڑکی ہو تو آپ کا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آپ کا دعا سلام رہے، وہ اپنے حد تک ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ تعلقات بناؤ گی تو ظاہر ہے کسی بھی وقت آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الحم و الموت، کہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں رہنے والا اس کا دیور ہوتا ہے، لیکن اس دیور کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا الحم و الموت، کہ دیور بھی اس لڑکی کے لیے موت ہے۔ ایک دیور جو شوہر کا بھائی ہے، اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نے اس گھر میں رہنا ہے، جیسے وہ دوسرا بھائی ہے اس طریقے سے یہ بھی اس کا بھائی ہے، لیکن اس لڑکی کے لیے یہ شوہر کا بھائی کسی بھی وقت موت بن سکتا ہے، اور اس کا پہل کون کرے گی؟ یہ لڑکی کرے گی۔ یہ خرابی پیدا ہوگی شوہر کے بھائی سے، لیکن جب آپ نے شریعت کے طریقے کو اپنایا کہ آپ ان کے ساتھ ناجائز طریقے سے باتیں نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے نہیں، آپ اپنے حد میں رہ کر اس طریقے سے زندگی گزارتی ہو جس طرح ایک معاشرے کی زندگی ہوتی ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ اپنے حد کو چھوڑ جاؤ گی تو پھر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں الحم والموت، کہ یہ بھی آپ کے لیے موت ہے، اور وہ موت ہوا ہے آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ جناب کوئی عورت پھر اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے خاطر اپنے آشنا کے ساتھ مل کے، اپنے محبوب کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتی ہے، اور وہ شیطانت کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ اسی ناجائز تعلقات کے بنا پر۔ اب اگر یہ عورت ابتدا ہی سے اپنے آپ کو کنٹرول رکھے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عورتوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب عورت فارغ ہوتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو اپنے شوہر کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہمہ وقت یہ اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار نے یہ برا کیا، آپ کے بھائی نے یہ برائی کی، آپ کے ماں باپ اس طریقے سے، اور کسی بھی طریقے سے اپنے شوہر کے دماغ کو خراب کرنا چاہتی ہے۔
اور کبھی کبھی وہ شوہر نہیں بلکہ اکثر وہ شوہر اپنی بیوی کے ان غلط باتوں کے اوپر آ کے اپنے گھر کو برباد کر دیتا ہے اور ماں باپ کی بد دعا کا مستحق بن جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے ان غلط باتوں کی وجہ سے۔ اب یہ عورتیں اس طرح باتیں کیوں کرتی ہیں؟ جب آپ ایک عورت ہو کر اپنے شوہر کے کان غلط طریقے سے بھرو گی تو اسی طریقے سے آپ کے جو بچے ہوں گے تو وہ بھی 10-15 سال کے فاصلے والی بات ہے، کوئی بڑی لمبی بات نہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ وہی عمل دہرائے گی کہ جو عمل آپ نے اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کیا، جو آپ نے طریقہ یہاں اپنایا وہی طریقہ آپ کے اولاد اپنائیں گے اور آپ بھی اسی طریقے سے تنہا رہو گی۔ تو اس طریقے سے ناجائز اور قرآن سنت سے ہٹ کے اپنے شوہر کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر گھر پہ آ جاتا ہے، بیوی بنگ بنگ شروع کر دیتی ہے، خواہ مخواہ دماغ خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہوتی، یہی پریشانی یہی غلطی جس کی وجہ سے یہ بیوی آپ کو اپنے بھائیوں سے ماں باپ سے الگ کرتی ہے، یہی باتیں اگر اس بیوی کے ماں باپ کرے، اس بیوی کے بھائی کرے تو اس وقت اس بیوی کا یہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ فوراً کہے گی نہیں اس سے غلطی ہو گئی، وہ ناسمجھ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک روایات بن چکا ہے کہ کوئی اور غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اور جب اپنا کوئی رشتہ دار وہی کام کر جاتا ہے جو کرنے کے قابل نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں وہ بس ہو جاتا ہے، اس کا کبھی دماغ خراب ہو رہتا ہے، کبھی جناب اس کو مرض لائق ہو رہتا ہے، کبھی وہ پریشانی ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ نہیں سمجھتا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسے۔ جیسے یہ باتیں آپ اپنے بھائی کے متعلق کرتے ہو، جس طریقے سے یہ باتیں آپ اپنے عزیز و اقارب کے متعلق کرتے ہو، یہی باتیں آپ اوروں کے متعلق کیوں نہیں کرتے؟ یہیں سے گھر کی خرابی اور تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جناب یہ آدمی اپنے گھر سے لوٹ کر اپنے ماں باپ سے روٹ کر زندگی گزارتا ہے اور بیچارے کو ہمہ وقت ہر موڑ ہر گھڑی پر پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتی کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ مکیاں دو قسم کی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک گندگی والی مکھی ہے۔ اب گندگی والی مکھی جو ہوتی ہے نا وہ جہاں بھی جائیں گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، ان کا کام ہی گندے جگہ پر جانا ہے اور گندے جگہ پہ جا کے وہ اپنی گندگی کو سونگتی ہیں اور وہ بیماریاں پھیلاتی ہیں، پاک اور صاف جگہ پر وہ نہیں جاتی۔ اور شہد کی مکھیاں جو اچھی مکھیاں ہوتی ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ برائی کی جگہ پر، وہ گندی جگہ پر نہیں جاتی، بلکہ وہ کسی پول پر بیٹھ کے رس کو پی لیتی ہیں اور آ کے شہد بنا لیتی ہے۔ تو آپ وہ شہد والی مکھی اس زندگی کو کیوں نہیں اپناتے کہ آپ وہ گندی مکھی والی زندگی کو اپناتے ہیں اور شر فساد پھیلاتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے؟ اس کرنے کی وجہ سے آپ کا گھر ویران ہوا۔ اور مرد حضرات وہ بھی ذرا توجہ کریں کہ اپنی بیوی کے باوجود کسی اور سے کانٹیکٹ نہ کرے۔ یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنائی ہیں کہ جو قرآن اور سنت کے اعتبار سے آپ کے لیے سخت سے بعید ہے۔ اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیے، جہنم کی آگ سے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نقصان ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں، نماز نہیں پڑھتا اس پر لے آئے، بد اخلاقی کرتا ہے اخلاق پیدا کرے، چوری کرتا ہے اس سے سختی کے ساتھ منع کرے، اس سے ناراض ہو جائے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔
لیکن آپ کے اولاد یا آپ کے بچے ہیں اور آپ کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ناجائز، اپنی تنخواہ لے لی اور بیوی جو گھر میں رہنے والی ہے، جس نے خاندان کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آپ کے ساتھ الگ گھر میں، ناکارہ گھر میں، جھونپڑی میں زندگی گزار رہی ہیں اور اپنی تنخواہ لے کے کسی اور عورت کے اوپر آپ وہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کے بچوں کا یہ حال، آپ کی بیوی کا یہ حال، وہ بیچاری بھیک مانگتی ہے، وہ بیچاری پریشان در در ٹوکرے کھاتی ہے، آپ کے بچے پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام نہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی لباس کا انتظام نہیں۔ یہ بدصورت حال آپ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہے۔ آپ اپنا پیسہ لائیں، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کریں، بچوں پر خرچ کریں، اور حدیث مبارکہ پر عمل کریں کہ آپ کا وہ پیسہ جو آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر خرچ ہوگا تو وہ صرف خرچ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، وہ آپ نے ایک صدقہ کر لیا، اور وہی پیسہ آپ نے اٹھایا کسی اور پر خرچ کر لیا تو یہاں سے بیوی کی بد دعا، بچوں کی بد دعائیں، اور وہاں سے آپ نے ایک غلط اور ناجائز کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، پھر اس زندگی میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ جناب ہم پریشان ہیں، تو پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کام سارے کرتے ہو پریشانی والے، اور پھر کہتے ہو کہ جناب ہم پریشان ہیں تو کیا ہوگا؟ پریشانی تو ہونا ہے، پریشانی کا کام مت کریں، پریشان نہیں ہوں گے، پریشانی کا کام کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ آپ نے سکون دیکھنا ہے، آپ نے عزت دیکھنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ اسی صورت ہوگا کہ آپ قرآن پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کریں۔ اس میں آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کے لیے سکون ہے، اسی سے آپ کی زندگی بنے گی۔ اس کے خلاف کریں گے آپ کی زندگی نہیں بن سکتی۔ اگرچہ بہت سارا مال ہو، بہت سارا مال قارون کے پاس بھی تھا، کہاں اس کی زندگی بنی؟ حکومت فرعون کے پاس بھی تھی، کہاں اس کی زندگی بنی؟ لیکن ایک غریب فقیر جو قرآن پر عمل کرتا، سنت پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں آپ نظارہ کریں، آج لڑکیوں کو ہم عمر لڑکوں پر کوئی اعتماد نہیں۔ سروے آپ دیکھیں، دنیا میں سروے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو، نوجوان لڑکے پر کوئی اعتماد نہیں، اور اس شادی کو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ لڑکی اس شادی کو ترجیح دیتی ہے کہ ادھیڑ عمر کسی آدمی کے ساتھ شادی ہو جائے۔ ادھیڑ عمر سے مراد 30 سے 40 سال کی عمر آدمی سے۔ وجہ کیا؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان لڑکا کبھی تو نشے کا عادی بن جاتا ہے، یہ نوجوان لڑکا کبھی لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہی نوجوان لڑکا کبھی باغی ہو جاتا ہے، عقل تو اس کا ہوتا نہیں، اور وہ ادھیڑ عمر کا آدمی اپنے آپ کا خیال کرتے ہوئے کسی گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے کوئی گناہ کے کام میں قدم نہیں رکھتا، پیسہ لا کے اپنی بیوی بچوں ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ اب یہ تمام کے تمام برائیاں ہمارے اندر جو آئی وہ قرآن اور سنت کے عمل نہ کرنے سے آئی۔ قرآن پر چلے، دین سیکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، علماء سے محبت پیدا کریں، آپ کی زندگی بنے گی۔ آپ غلط کاموں پر جائیں گے، آپ کی زندگی کہاں بنے گی؟ آپ کی زندگی تو بگڑے گی۔ آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور آپ نے اپنے بیوی کا سارا حال بتا دیا کہ بھئی میری بیوی ایسی ایسی، آپ تو دوست ایسا ہی ہوگا، مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، دین سے وابستہ نہیں ہے، تو آپ کو بولے گا بس اس کو مارو، اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دو، اس کو طلاق دے دو، آپ کی گھر توڑی بنائے گا، آپ کے گھر کو بگاڑے گا۔ آپ جائیے، جو قرآن اور سنت سے واقف ہے وہ آپ کی زندگی بناتے ہیں، کیسے بنائیں، آپ کی اصلاح کریں گے۔ آپ جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا، نہیں جائیں گے تو کہاں سے بنے گی؟
دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔